السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ ابراہیم سے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے، اور یہاں سے سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنوان بنا کر اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی تھی، ہمیں بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدف ٹارگٹ دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ ظلمات سے نور کی طرف قوم کو نکالا جائے، اور اس پر ہم نے کافی بات چیت کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر قسم کے ظلم سے جو سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی اور سماجی ہے، اس سے نکال کر عدل کی طرف لایا جائے۔ اور ریفرنس بھی دیا تھا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کی طرف جاؤ، تو کیا ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ظالم اور سرکش ہے، اور بنی اسرائیل کو اس سے آزادی دلاؤ۔ لہذا یہاں یہ ہدف طے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو غلامی سے آزادی کی طرف لے کے آنا ہے، ظلم سے عدل کی طرف لے کے آنا ہے، اور ہر قسم کی جو ظلمات اور گمراہیاں ہیں وہ نظریات کے اعتبار سے ہوں، فلسفی کے اعتبار سے ہوں، ان سے نکالنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب کسی قوم کو ہم گمراہی سے نکالیں گے، ظلمات سے نکالیں گے، تو سب سے پہلے ان ظلمات کا شعور ہوتا ہے، اسی کو فلسفی ہم کہتے ہیں۔ تو پہلے خیالات کو پاک کرنا ہے، نظریات کو پاک کرنا ہے، درست کرنا ہے، پھر ہی عمل و کردار پاک ہوگا نا۔ آج کل ہم نے عجیب یہ مذہب کو سمجھا ہوا ہے، ہم نے قرآن پاک کو سیکھا تک نہیں، قرآن پاک کو سمجھا تک نہیں ہے، قرآن پاک کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور چاہتے کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی برکات نازل ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے نظریات کو پاک کرنا پڑے گا، خیالات کو پاک اور درست کرنا پڑے گا، صراط مستقیم کا شعور حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر جب آپ وہ صراط مستقیم کا شعور حاصل کر کے اس کی رٹ کو قائم کریں گے معاشرے کے اندر، تو پھر اس کے اثرات و نتائج شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم ون سائیڈڈ ٹریفک چلاتے ہیں، ہماری جتنی آج سوچ ہے مذہب کے اعتبار سے بہت مرجائی ہوئی ہے، فرسودہ سوچ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم مذہب سے بھی دور ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جو دنیا دار آج یورپ میں ہے، جو دنیا دار آج غیر مسلم ہے، وہ ہمارے اوپر غالب ہے۔
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم درمیان میں پھنسے ہوئے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کا شعور حاصل نہیں کیا، اس کا اعلیٰ نظریات، اس کی فلسفی کو نہیں سمجھا۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارا جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں وہ کمپرومائز انداز میں اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ مستقل دروس سن رہے ہیں، اللہ کے کسی نبی نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالمانہ سسٹم سے کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاں، عوام سے کمپرومائز کیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کی غلطیوں کو معاف کیا، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، جماعت بنائی، اور جب جماعت بن گئی تو وقت کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو ہمیں شعور ملا، اعلیٰ نظریہ ملا، اور ایک ترتیب ملی سسٹم کے قیام کی، یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت آج آیت مقدسہ نمبر 7 میں بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ چیزیں ارشاد فرماتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ اور دیں گے آپ کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور یہ پوری انسانیت کے لیے بھی ہے، یہ قیامت تک کے لیے بھی ضابطہ اور اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عنوان بنا کر تربیت فرما دی کہ ہم جتنے اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اور دیں گے، اور اگر ہم خدا نہ خواستہ نہ شکریہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے سلب کر لے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کو اللہ نے فرعون سے آزادی دلائی تو یہ شکر ادا کرتے اور یہ کفران نعمت کرتے رہے۔ آگے تفصیلات آئیں گی، پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں، اور شکر یہی ہے کہ ہم جسمانی روحانی ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، اس کی رضا حاصل کریں، اور سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ نے ایک کھجور اس کو عطا فرمائی، اور اس نے سمجھا یہ کھجور ہے، یہ کیا ہے، اس نے نہ لی، اس کو پھینک دیا۔ پھر ایک دوسرا سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کھجور عطا کی۔ جب اس کو کھجور ملی تو کہنے لگا سبحان اللہ تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ساری تو پاک ہے، تیری تعریفیں ہیں، اور مجھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے یہ تبرک ملا ہے، وہ تبرک ہے، وہ اعزاز ہے میرا کہ حضور نے مجھے عطا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شکر گزاری کو دیکھ کر وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے پاس جو 40 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس شکر گزار سائل کو ادا کر دیے جائیں۔ اور بے شمارہ حدیث ہے جس میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، لسانی طور پر، زبان سے بھی، عمل و کردار سے بھی، اور اللہ کی راہ میں قربانی دے کر۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کفر کرو گے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت میں سب کا سب زمین میں رکھا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے، اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کفران نعمت کا جو نقصان ہوگا وہ تمہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت تو بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ سے پہلے
جتنے بھی یہ خبریں آپ کو پہنچی ہیں، واقعات ہیں، قصص ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، عاد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، والذین من بعدہم، اور جو ان سے پیچھے ہوئے واقعات، لا یعلمہم الا اللہ، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے سارے حالات و واقعات، اللہ کی گرفت میں ہے، اختیارات میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری جو ترتیب و تشکیل قائم کی اور ہمیں رہنمائی کے لیے بتایا، اصل میں ہم نے یہاں سے تربیت حاصل کرنی ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ نے یہ سارے بڑے اولو العزم پیارے رسول بھیجے ان کے پاس، اور نشانیاں دے کے بھیجی، دلائل دے کے بھیجے، رہنمائی دے کے بھیجی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے جو ہاتھ ہیں اپنے منہوں کے اندر رکھ لیے، یعنی اپنے کوشش ہی نہیں کی انہوں نے سمجھنے کی۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بی، ہم نہیں مانتے جو آپ کو یہ دے کے بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَفِي شَکٍّ، اب بے شک تو شبہ میں ہے، شک میں ہے اس راستے سے، مما تدعوننا، جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، الیہ مریب، یہ شک کے اندر پڑے ہوئے۔ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے انبیاء پر شک کیا، ان کی رسالت کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، اور حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس لیے جو حزب الشیاطین ہوتی ہیں، شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں، ان میں ہٹ درمی ہوتی ہے، ان میں ضد ہوتی ہے، عناد ہوتا ہے، وہ چاہتی نہیں کہ ہدایت پر آئیں اور انسانیت کو ہدایت پر آنے دیں۔ جبھی پیچھے ہم درس میں پڑھ رہے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ مائنڈ سیٹ ہر دور میں رہا ہے، دور حاضر میں بھی ہے، آج کے دور میں بھی، خصوصاً آج جو ہم نام نہاد کلمے پر یہ ملک حاصل کیا ہم نے مذہب کے عنوان سے، آج کتنا مذہب غالب ہے یہاں پر، کتنا دین کی پہچان ہے۔ ہمیں تو یہ تجربہ ہے یومیہ، ہمیں تو قرآن پاک، قرآن مقدس، کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا نہیں آتا، ہمیں تو سادہ ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ یہ ہمارے قرآن پاک کی حیثیت ہے۔ چاہیے جائے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اس کی رٹ کو قائم کیا جائے، سوسائٹی میں اس کو غالب کیا جائے، اللہ کی رہنمائی انسانیت پر غالب کی جائے، یہ تو بڑی اونچے درجے کی بات ہے۔ ہمیں تو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور اس کے لیے کوئی جستجو نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانوں میں جستجو کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو ناظرہ درست طریقے سے پڑھا جائے۔ اس لیے اس پر بھی توجہ کیجیے، غور و فکر کیجیے۔ ہمارے پاس ہمارے کالج میں بی ایس کے، ایم اے کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، طلباء اور طالبات، لیکن وہ قرآن پاک سے فارغ ہوتے ہیں، ناظرہ قرآن سے بھی فارغ ہوتے ہیں۔ تو جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، بنیادی یہ فلسفی کی ہماری کتاب ہے، اس بنیادی فلسفی کی کتاب کا ہمیں مطالعہ نہیں کرنا آتا سادہ انداز میں، تو ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ایک سسٹم اس کا سمجھنا، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.